ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیٹ ورک ایشو ہونے کی وجہ سے پروگرام ملتوی ہو گیا، اور جو میسج جو پیغام ہم آپ کو دینا چاہتے تھے وہ پیغام اپنے اس حوالے سے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ حضور بالا قبلہ مفتی صاحب اسلامک اسکالر مفتی سید محمد عالم صاحب جعفری المداری تشریف فرما ہیں، اور ہمارے دوست مفتی محمد انس خان صاحب یہ بھی موجود ہیں، اور جو میسج جو پیغام میں آپ کو دینا چاہتا تھا وہ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ رب قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دعائیں کی کہ اے پروردگار عالم، میری امت قحط سے تباہ و برباد نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ پھر ایک دعا کی کہ اللہ ہماری امت پہ کوئی ایسا جابر شخص مسلط نہ ہو جو میری امت کو ایک دم تباہ و برباد کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ پھر تیسری دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میری امت میں اختلاف نہ ہو، فرقہ واریت، فرقہ پرستی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول نہیں کیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل 72 مذہبوں میں تقسیم ہو گئے تھے، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، ایک کے سوا باقی ناری یعنی دوزخی اور جہنمی ہے۔ تو جب صحابہ نے پوچھا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان ایک مذہب والوں کی پہچان بتا دیجئے جو جنتی ہیں۔ صحابہ کرام نے ان 72 جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا، بلکہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتا دیجئے وہ جنتی فرقے کی پہچان کیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 73 فرقوں میں سے کسی 72 جہنمی اور جنت والے کسی ایک فرقے کا نام مینشن نہیں کیا۔ آپ نے نہیں فرمایا کہ فلاں فرقہ نام لے کر نہیں کہا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیسک چیز بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ ہوگا وہ جنتی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو قرآن کو فالو کرنے والا ہوگا۔ کیونکہ دنیا کے اندر جتنے بھی فرقے ہیں وہ سارے لوگ جو بیسک اصول اور دلیل بناتے ہیں وہ کہاں سے بناتے ہیں؟ قرآن سے بناتے ہیں۔ تو وہ تو قرآن سے ہی دلیل بنائیں گے نا۔ تو ہر فرقے والا یہی کہہ رہا ہے بھائی جو فرقے ہیں وہ ہیں تو اپنے آپ کو کہتے تو مسلمان ہی ہیں نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم حضور کی امتی، ہم مسلمان۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کلیئر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ قرآن کو جو فالو کرتا ہوگا، کیونکہ سارے ہی لوگ قرآن کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں سب قرآن کو فالو کرتے ہیں، اور سارے لوگ جتنی بھی دلیلیں دیتے ہیں، جو بھی دلائل دیتے ہیں وہ صرف اور صرف قرآن سے دیتے ہیں۔ تو پھر ایسے تو بات سمجھ میں ہی نہیں آتے۔ اور قرآن کے بھی کچھ اصول ہیں۔ پہلا قرآن کا اصول کیا ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے۔ کیونکہ متکلم سے اچھی بات کوئی خود جتنا متکلم اپنی بات کو واضح اچھا کر سکتا ہے، اتنی اچھی طرح سے کوئی دوسرا انسان بات کو نہیں بیان کر سکتا۔ تو پہلی چیز تو پہلا اصول یہ ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں نا قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے کیسے؟ ہم نماز میں کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اب وہ سیدھا راستہ ہے کون سا؟ تو قرآن نے ہی جواب دیا کیا؟ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ سیدھا راستہ ہے کون سا۔ اسی طرح سے اس کے آگے صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ اب وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا؟ تو خود اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے۔ اللہ نے فرمایا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قرآن کی تفسیر حدیث سے کی جائے، جیسے قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چور مرد ہو یا عورت اگر چوری کرے نا تو اس کے ہاتھ کاٹ لیے جائے۔ اب کتنے ہاتھ کاٹے جائیں؟ اب یہ چیز قرآن میں موجود نہیں ہے، تو اب اس کی تفسیر کی جائے گی حدیث سے۔ قرآن کی تفسیر حدیث سے کی جائے، یعنی کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ اب قرآن میں نہیں ہے کہ پونچھوں تک کاٹے جائیں یا کاندھوں تک کاٹے جائیں یا کہاں تک کاٹے جائیں یا کتنی چوری پر کاٹے جائیں۔ کوئی آپ کے 10 روپے چرا کے لے جائے تو کاٹے جائیں یا 10,000 چرا کے لے جائے تو کاٹے جائیں، تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا۔ تو یہاں پر جو قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے یہ حدیث سے ہو رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 10 درہم سے زائد پر اگر زائد کوئی چوری کرتا ہے نا تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اور پہنچوں تک ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ تو قرآن کی تفسیر حدیث سے کی جائے۔ پھر تیسرا اصول ہے قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ سے کی جائے، صحابہ کرام کے جو اقوال ہیں ان سے کی جائے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے جبھی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے نا وہ قرآن کے موافق اور مطابق بتایا ہے۔ قرآن نے ایک حکم دیا،
قرآن میں ہے نماز پڑھو، لیکن کیسے پڑھیں یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ نبی نے بتایا۔ تو قرآن کی کسی ایک آیت کی تفسیر 10 طرح سے حضور نے سمجھا دیا صحابہ کو، وہی حدیث ہو گئی۔ تو اسی کو تفسیر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو 10 طرح سے کلیئر کر دیا، اور 10 طریقوں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کو امت کے سامنے واضح کر دیا، اور قرآن کے مطابق اور جو باتیں کی اسی کو حدیث کہا جاتا ہے، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ قرآن کو فالو کرو تو تم جنتی ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ ہوگا وہ جنتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام نے فالو کیا حضور کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا صحیح مقصد اور صحیح تفسیر جو تھی وہ امت کے سامنے بیان فرمائی ہے، وہ امت کو بتائی ہے۔ تو طریقہ زیادہ معتبر ہے بھائی، طریقہ زیادہ طاقتور ہے جو صحابہ کرام نے حضور کو دیکھا کرتے ہوئے پھر انہی کاموں کو کیا۔ اور پھر دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں تمہیں 2 بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، قرآن میری اہل بیت، ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو پھر کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے۔ ہم دوسری ٹینشنوں میں پڑے رہتے، ہمیں دوسروں کی بڑی فکر ہوتی ہے، ہمیں اپنے سے کوئی مطلب نہیں، قرآن اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ قرآن 2 ہی وقتوں میں مفتی صاحب اٹھتا ہے آج، یا تو میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے اٹھاؤ قرآن کھاؤ قسم، یا پھر تعویذ گنڈے کے لیے تعویذ بنوا لو گنڈے، یا پھر قرآن خوانی یا فاتحوں میں کہا تب بس، اس کے علاوہ وہ طاق میں رکھا ہوا جالا اس کے اوپر لگ رہا ہے، تو اس کو تو بستے میں پیک کر کے رکھ دیا ٹینٹ کے اوپر، اور وہ آرام سے رکھا ہوا ٹی وی اور سی ڈی اور کے ناشتے ہو رہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں تو ہمیں دوسروں کی لیکن بڑی ٹینشن ہوتی ہے کہ یار فلاں ایسا فلاں ویسا، یہ ایسا وہ ویسا۔ یار دوسروں کی ٹینشن چھوڑو، قرآن نے کہا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کا بدلہ نہ ہو سکے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم کرو گے تمہارے لیے ہے، اور جو تم سے پہلے لوگوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ پچھلی امتوں پچھلے قوموں نے کیا کیا تھا۔ تو ہمیں اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ سوچیں نا، اگر کسی بچے کو پیپر ہندی کے دینا ہو، یاد انگلش کرے تو پاس ہوگا کہ فیل ہوگا؟ ظاہر ہے کہ بھائی اسے پیپر انگلش کے دینا، یاد ہندی کر رہا ہے، تو قبر میں سوال تو پوچھا جائے گا من رب کا، رب کون ہے، ما دین کا، دین کیا ہے، ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بارے میں کیا خیال ہے۔ تو اس نے ان تینوں سبجیکٹ کے بارے میں نہیں سیکھا، اس نے کیا، اب یہ ہے نا جب جو سیکھا وہی پڑھے گا۔ قبر میں فرشتہ پوچھے گا بتاؤ تمہارا رب کون ہے، وہ کہے گا فلاں دیوبندی، فلاں کافر، فلاں نجدی، فلاں دوزخی، فلاں جہنمی، اس نے سیکھا ہی زندگی میں یہ۔ تو انسان اپنی فکر نہیں کر رہا ہے، قرآن حدیث پہ عمل نہیں کر رہا ہے۔ دیکھو جو قرآن نے عقیدہ دیا ہے نا، جو اہل سنت کا عقیدہ، آپ اس عقیدے پر رہیے، اہل بیت کی اور اولیاء کرام کی محبت اپنے سینوں میں پیوست کر کے، جو اولیاء کرام نے ہمیں زندگی دی ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شریعت ہے ہمیں مکمل طرح سے اس کو فالو کریں۔ جب ہم سے کسی کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا تو اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم سے جب سوال ہی نہیں ہوگا تو ہمیں، دیکھو ایک کوئی شوہر ودیش میں ہو، وہ بیوی کو خط لکھے کہ یہ میں 4 مہینے بعد آؤں گا، یہ کام کر کے رکھنا ہے، بیوی کو کام نہ کرے، جب شوہر آگے کہے کہ بھائی تم نے کام کیا، وہ کہے کہ 200 خط دوسرے سامنے ڈال دے کہ بتاؤ تم نے کیا کہاں کہا تھا یہ کام کر کے رکھنا، تو شوہر اس بات کو مانے گا؟ وہ کہے گا ہمیں ہمارا خط دکھاؤ، جو ہم نے بھیجا تھا وہ بتاؤ، باقی 200-400 تمہارے خطوط سے ہمیں مطلب نہیں ہے۔ اللہ قیامت کے دن یہی کہے گا کہ تم کیا کر کے آئے، کیا پڑھائی کر کے آئے، کیا بن کے آئے، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، یہ بتاؤ قرآن پر کیا عمل کر کے آئے تھے، ہم نے تو قرآن بھیجا تھا، جو ہمارا خط ہے نا تم وہ بتاؤ اس کے مطابق تمہاری زندگی کیسی تھی۔ تو یہ قرآن میسیج ہے، صرف طاق میں رکھنے کے لیے اور برکت کے لیے سجانے کے لیے نہیں ہے، تعویذ صرف پہننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ میسیج ہے اللہ کا بھیجا ہوا کہ اسے پڑھو سمجھو۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے۔ بھائی قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا وہ میسیج ہے، اس کو پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، دوسروں کی ٹینشن چھوڑ کر اپنی فکر کرنا چاہیے، امتیں اور کسی طرح کی فرقہ پرستی میں نہ پڑتے ہوئے کون کیسا، ہم سے پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ فلاں انسان کیسا تھا، یا یہ کہ فلاں انسان جنتی ہے جہنمی، اگر ہم نہیں کہیں گے تو ہم ڈائریکٹ جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو ہمیں جو اہل بیت کی محبت اپنے سینوں میں پیوست کر کے بہت ہی خوش دلی اور محبت کے ساتھ جو اولیاء کرام نے محبت کا پیغام دیا، جو خانقاہوں کی پیغام ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ عمدن یا سہون غلطیاں ہو گئیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔